بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ سن کر آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی، لہذا اس درد بھرے واقعے کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک بار ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ بیٹھے، میں انہیں پیس کر روٹی بنا لیتی ہوں اور آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیسی آٹا بنایا اور ان سے روٹیاں پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے ماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی اس وقت فاقے سے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت پیش کیا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دو، وہ کئی دنوں سے فاقے سے ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانے کو مانگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، گھر میں آج تیسرا دن ہے، فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت نصیحت فرمائی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ پیارے دوستو، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ صحیح معنوں میں کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی مانگنے والا فقیر دروازے پر آتا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا اٹھا کر اسی سوال کرنے والے کو دے دیتی اور فرماتی، اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور پھر بھی چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہ کروں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، ثبات اور ایمانداری۔
پیارے دوستو، نور المجالس میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں صرف ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک سائل مانگنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آیا اور صدائیں دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں، میں ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پرانی قمیض اسے دے دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے تم اس وقت تک فلاح کامیابی نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وہی قمیض جو ان کے پیارے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہیز میں دی تھی اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے، لیکن جب کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی اور کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہ کرتی۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بہت بڑی شان ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام نپٹا چکی تھیں، چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستے ہوئے رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج مجھے اللہ سے جا ملنا ہے، آج آپ کا اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا، آج میرے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر زور سے رونے لگے اور فرمایا، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم میرے سینے سے نہیں گیا اور اب تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس طرح آپ نے میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، یہ پانی گرم کیوں ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا ہے، اب آرام کرو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کرا سکوں، آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اسی آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو میلے کپڑے نہ ملیں اور آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں، میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زور سے رونے لگی اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھا کر اٹھانے کی کوشش کی اور کہا، یہ سب کام مت کرو۔ تبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی، انہیں تیز بخار چڑھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی تھی کہ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنی ماں اور بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو دونوں دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے کہ وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتا چل جائے کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہوں، آج
آج میں اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہوں۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو روز رات کو کون سلائے گا؟ ایک ماں کے دل پر کیسا غم گزرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگی۔ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ پھر وہ معصوم بچے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ پیارے دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے کہ اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔ اسی بیچ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور 3 باتیں کہی۔ پہلی بات، اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو تو میرے شوہر مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بولے، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا۔ میں تجھ سے ہمیشہ خوش اور راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ دوسری بات، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح ہی پیار دیجئے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ تیسری بات جو سب سے حیران کن کر دینے والی ہے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور بولے، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کر دیجئے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی وقت وہاں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے۔ پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا جانا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔
इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, कपड़े भीग गए। कभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। ये मंजर देखकर हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कब्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है, क्या तुझे मालूम है कि ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी का जनाजा है, ये हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो अमल देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये कब्र की आवाज जो आई थी वो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि पाक बीबी पहले ही जन्नती औरतों की सरदार हैं, हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए थी जो गुनाह के दलदल में धंस चुके हैं। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं और काफी देर तक रोते रहते हैं। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी माँ को याद करके जोर जोर से रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कब्र के अजाब से, कब्र की सख्तियों से महफूज फरमाए और हमें नबी की आल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, सदका जारिया समझकर इस वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सलाम या फातिमा जरूर लिखें और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।